बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उमर इनाम। इस वीडियो में हम बात करेंगे सऊदी अरब के हवाले से जो चेमगोइयाँ और अफवाहें ज़ेर गर्दिश हैं, जिस पर पाकिस्तानियों ने भी बहुत सारे वीलॉग्स किए हैं। पूरी दुनिया में इस पर बात की जा रही है। बहुत अहम टॉपिक था। मैं 2-3 दिन से इसको देख रहा था, ऑब्ज़र्व कर रहा था, लेकिन इस पर कुछ कह नहीं पाया था क्योंकि कोई मालूमात नहीं थी। कोई इंटरनल यानी कोई ट्रू स्टोरी जो हमारी हद तक ट्रू हो वो नहीं सामने थी। तो लिहाजा वो हेडलाइंस को देखकर और शह सुर्खियों को देखकर किसी किस्म की कोई अफवाहों का हिस्सा बनना भी जर्नलिस्ट एथिक्स के ख़िलाफ़ है। बहुत ज़्यादा दोस्तों ने, आप सब ने, यानी जो वीडियोज़ हैं यूट्यूब पे उसके नीचे कमेंट्स किए हैं कि आप इस पे भी बात करें। तो उस पे बात करने के लिए मैंने 2 अशख़ास से गुफ्तगू की जो सऊदी अरब में मौजूद हैं। बहुत अहम शख्सियात हैं, पाकिस्तानी हैं, लेकिन वहाँ पर सऊदी जो रॉयल फैमिली है उनके साथ किसी न किसी वजह से उनके अहम मरासिम हैं। ये मेरी उनके साथ कोई पहले की नहीं थी, मैं बिल्कुल नहीं कहता, ये यूट्यूब के हवाले से ही जान पहचान हुई। फिर उन्होंने ख़ुद से मुझे वो चीज़ें कुछ बताई हैं। तो वो सारी चीज़ें, वो इन्फॉर्मेशन भी आपको दूंगा कि क्या इन्फॉर्मेशन है। और साथ जो एक इंतहाई समझदार, एक इंतहाई रिलायबल, क्रेडिबल जर्नलिस्ट भी हैं और रिसर्च फेलो भी हैं, माइकल स्टीफन्स, मशरिक़ वस्ता पर काम करने वाले थिंक टैंक रॉयल यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूट में ये फ़ेलो हैं, रिसर्च फ़ेलो हैं। इनका एक आर्टिकल छपा है, वो बड़ा ज़बरदस्त आर्टिकल है और वो वही चीज़ है जो बेसिकली मैं समझ रहा था या मैं बोलना चाह रहा था, या जो मुझे चीज़ें सऊदी अरब से बताई गई हैं। जो वहाँ पे हमारे 2 पाकिस्तानी, बड़े मोहतरम पाकिस्तानी, बड़ी अच्छी पोस्टों पर हैं, उन्होंने जो गुफ्तगू की है, ये वही गुफ्तगू इस आर्टिकल में भी मैंने देखी है कि माइकल स्टीफन्स ने भी वही बात की है और उसी पॉइंट को आगे लेकर जाएंगे। लेकिन इससे पहले अलमिया पाकिस्तानियों का ये भी है कि यहाँ पर आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा की और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की मीटिंग अभी हो रही होती है। अभी मीटिंग ख़त्म होती है, प्राइम मिनिस्टर हेलीकॉप्टर पर बैठकर GHQ नहीं पहुँचते और हमारे सहाफ़ियों को अंदर की खबर मिल जाती है और वो वीलॉग्स किए जाते हैं कि जी अंदर की खबर का पता चल गया, बड़ी क़यामत आ गई, क़यामत टूट पड़ी, फट पड़े, आग लग गई। बस ये जो चीज़ है ना, इसी के ख़िलाफ़ तो ये जिहाद है कि ये सनसनी, अफरा तफरी और ये जो व्यूज़ और लाइक्स लेने की दौड़ है, इससे बचकर अहम ख़बर को पहुंचाया जाए। वो किसी मुल्क से भी मुताल्लिक हो तो अफरा तफरी की ख़बर को हमें उसका हिस्सा नहीं बनना चाहिए। लोग आसानियां ढूंढते हैं, लोग अगर आ रहे हैं तो उनको एक अच्छी ख़बर दी जाए, अच्छे अंदाज में दी जाए, ताकि ये जो पहले डिप्रेस मुआशरा है, डिप्रेस्ड वर्ल्ड है, इसमें मज़ीद डिप्रेशन ना फैले। तो सऊदी अरब के हवाले से मैं ये बात आपको कैटेगोरिकली बता रहा हूँ। जितनी भी इंफॉर्मेशन है इंटरनल, उसकी बुनियाद पर, और माइकल स्टीफन्स भी इसको वेरीफाई कर रहे हैं अपने इस कॉलम में, जिसके मैं 10 पॉइंट आपको बताऊंगा। वो भी ये कह रहे हैं कि कोई बगावत का चांस नहीं था, कोई बगावत नहीं हुई, कहीं पे कोई डिस्टर्बेंस थी थोड़ी बहुत, वो सेटल हो गई है। और साथ ये भी उनका कहना है कि किंग सलमान सेहतमंद हैं, लोगों से मिल रहे हैं। ये जो कहा जा रहा है कि लोग जाके लोगों से मुलाकातें उनकी नहीं करवाई जा रही, वो आइसोलेशन में हैं, अलहदा हैं, और या वो वफ़ात पा गए हैं, तो वो ये दोनों ख़बरें गलत हैं, लग़्व हैं। और इसके अलावा एक और ख़बर कि पाकिस्तानी कमांडोज़ को वहाँ पे लगाया गया है मोहम्मद बिन सलमान की सिक्योरिटी पर, यह भी इंतहाई बेबुनियाद ख़बर है। पाकिस्तानी कमांडोज़ या पाकिस्तान की फ़ौज कोई किराए की फ़ौज नहीं है कि जिसको जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी वो उठा के आपकी SSG को ले जाएगा। पाकिस्तान एक बड़ा मुल्क है। पाकिस्तान के फ़ौजी दस्ते सऊदी अरब में मौजूद हैं। वो सिर्फ हरमैन शरीफैन की हिफाजत के हवाले से जो इक़दामात होते हैं उनके हवाले से पाकिस्तानी फ़ौज के जो दस्ते वहाँ पे हैं वो अपनी सर्विसेज सर अंजाम देते हैं, लेकिन वो ना तो सऊदी सरहदों पर हैं, ना वो सरहदों की हिफाजत करेंगे, और ना वो रॉयल फैमिली की हिफाजत के लिए कहीं पर डिप्लॉय हो सकते हैं। तो ये जो सऊदी अरब के फरमारवा वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने उनके हुक्म पर जो सीनियर शहज़ादों को गिरफ़्तार किया गया है, उसके हवाले से बहुत ज़्यादा चेमगोइयाँ हो रही हैं। हर कोई जितना मुँह उतनी बातें, बस यानी जिसके जो दिल में आता है वो क्या उठता है। हालांकि वो कोई वेरीफाई करने की कोशिश नहीं करता, कोई सब्र तहम्मुल नहीं करता कि 72 घंटे 48 घंटे में कुछ चीज़ें आ जाएंगी तो वो डिस्कस कर ली जाएंगी। पाकिस्तान की सहाफ़ियों का मैंने बता दिया, सबसे ज़्यादा पैनिक पाकिस्तान के सहाफ़ी जो मेरी नज़र में गुजरे हैं वो क्रिएट कर रहे हैं। अब इसमें जो मैंने बताया कि इसमें ऐसी कोई अफवाह नहीं है, लेकिन हुआ क्या है ये बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ। मोहम्मद बिन सलमान को जब 2015 में पावर्स मिली और वो सामने आए रॉयल फैमिली की तरफ से, तो उस वक्त से
اس پاور گیم میں وہ بڑی پاور استعمال کر رہے ہیں، یعنی آپ کہہ لیں بڑے آمرانہ طریقے سے، بڑے بے رحمانہ طریقے سے وہ اپنے اقتدار کی راہ ہے اس کو ہموار کر رہے ہیں۔ کسی کے ساتھ اگر وہ مخلص ہیں تو وہ صرف کنگ سلمان کے ساتھ مخلص ہیں، اس کے علاوہ وہ چچا، ماما، پھپھے، جو بھی یعنی ان کے کزنز ہیں، وہ کسی کو بھی اپنی اس راہ میں آنے کی اجازت دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اب جو دو بڑی گرفتاریاں ہوئی ہیں وہ سابق وزیر داخلہ ہیں، چچا ہیں محمد بن سلمان کے، شہزادہ احمد بن عبدالعزیز، اور کزن ہیں دوسرے شہزادہ محمد بن نائف MBN جنہیں کہتے ہیں، جو کہ سابق ولی عہد اور وزیر داخلہ رہ چکے ہیں۔ اچھا، جب یہ جون 2017 کا واقعہ ہے جب ان کو ہٹایا گیا تھا، محمد بن سلمان کو لایا گیا تھا ولی عہد کے طور پر، اور یہ جو شہزادہ نائف ہیں محمد بن نائف MBN، ان کو ہٹایا گیا تھا، اس وقت لگیلی میں سعودی عرب کے اندر موجود تھا، مکہ المکرمہ میں موجود تھا۔ وہاں ہمارے جتنے دوست تھے یا جن کے پاس ہم رکے ہوئے تھے وہ بھی بڑی باخبر شخصیات ہیں، اور جو یعنی وہاں سے میں نے انڈرسٹینڈ کیا، جو معلومات لی اس اہم تبدیلی سے، تو لوگ اس وقت بھی جو سعودیز ہیں وہ بڑے محتاط ہیں اس حوالے سے۔ سعودی عرب وہ واحد کنٹری ہے اس وقت بھی جہاں سے آپ رائل فیملی کی اندر کی خبر، جو اتھینٹک خبر ہے، وہ لینا بڑی مشکل ہے، اور سوشل میڈیا پہ تو وہ خبر لگانا بالکل ہی ناممکن ہے سعودی عرب کے حوالے سے۔ تو محمد بن سلمان اس وقت پاپولر تھے، لیکن پاپولر کے ساتھ ساتھ جب یہ ولی عہد بنے لوگ ان سے ڈرتے بھی بہت تھے، ڈر بھی بہت زیادہ تھا سعودیز میں۔ آپ کسی سعودی سے بات کرتے تھے، یعنی ٹیکسی والے سے، دکان والے سے، تو وہ کہتا تھا نا بھائی نا، اس پہ کوئی بات نہیں، اس پہ کوئی بات، یعنی آپ کو بڑے زور سے وہ جھٹک دیتے تھے۔ تو یہ تو ماحول ہے وہاں پہ۔ جب سے محمد بن سلمان آئے ہیں انہوں نے بڑی سختی کی ہے، بہت زیادہ سختی کی ہوئی ہے وہاں پہ۔ اور یہ جو دو لوگ گرفتار کیے ہیں، یہ محمد بن نائف ولی عہد تھے، انہوں نے بادشاہ بننا تھا کنگ سلمان کی موت یا پھر ریٹائرمنٹ کے بعد، لیکن اب ان کو ہٹایا گیا تھا اور وہ لگایا گیا تھا محمد بن سلمان کو۔ اب ان سے تفتیش تو ہو رہی ہے، جو مائیکل سٹیفنز کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ان سے تفتیش تو ہو رہی ہے لیکن ابھی تک ان پہ مقدمہ کوئی نہیں بنا۔ اور یہ بھی ٹریک ریکارڈ ہے محمد بن سلمان کا کہ 2017 میں، 18 میں، 19 میں مختلف لیول پہ شہزادے گرفتار کیے جاتے رہے ہیں، لیکن وہ ان کو اس طریقے سے کوئی سزائیں نہیں ہوئیں، کوئی سر قلم نہیں کیے گئے، کسی پہ کوڑے نہیں مارے گئے، بلکہ کچھ عرصہ ان کو ریاض کی 5 سٹار 7 سٹار ہوٹلز میں رکھنے کے بعد، کو تفتیش کرنے کے بعد، ان کو یہ بات اچھی طرح سمجھانے کے بعد کہ بھائی جان آپ کی زندگی آپ کے اپنے ہاتھ میں، اگر آپ محمد بن سلمان کی راہ میں آنے کی کوشش کریں گے تو آپ مارے جائیں گے، یہ کہنے کے بعد ان سب کو، یعنی طلال بن ولید جو ہیں ان کو بھی پکڑا گیا تھا، اور انہوں نے بھی اچھی خاصی اس کی رقم بھی دی اور چیزیں بھی واضح کی، تو اس کے بعد ان کو بھی چھوڑ دیا گیا۔ اب اس میں جو مائیکل سٹیفنز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں شہزادے جو پکڑے گئے ہیں، ان کے چچا اور ان کے کزن محمد بن سلمان کے، یہ دونوں اس وقت اتنے پاورفل نہیں تھے، یہ یعنی ان کے پاس اتنی طاقت نہیں تھی کہ یہ بغاوت کرا سکتے یا بغاوت کر سکتے۔ لیکن سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ محمد بن سلمان نے آخر ان کو پھر گرفتار کیوں کرایا ہے؟ اس کے علاوہ بھی اہم شخصیات گرفتار ہوئی ہیں۔ تو مائیکل سٹیفنز یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ شہزادہ محمد جو ہیں، محمد بن نائف، یہ بھی بالکل کوئی اتنے زیادہ طاقتور نہیں تھے، اور دوسری طرف شہزادہ احمد لندن میں رہے ہیں، پچھلے سال واپس آئے ہیں، اپنی انجوائے کرتے رہے ہیں لائف کو، پرسنل لائف وہاں پہ گزارتے رہے ہیں۔ اب یہ اس کا جواب مائیکل سٹیفنز یہی کہتے ہیں، جو پاکستانی صحافیوں کے لیے بھی جواب ہے اور میرے لیے بھی، آپ سب کے لیے بھی، کہ وہاں کیا ہوا ہے اس کا حقیقی جواب تو صرف وہی جانتے ہیں، کیونکہ سعودی عرب جیسے ملک میں سرکاری ذرائع سے مکمل سچائی تک رسائی حاصل کرنا تقریباً ناممکن ہے، لیکن المیہ ہے کہ پاکستان کے یوٹیوبرز کو اس کا پتہ چل گیا، اندر کی خبر جو دے دی گئی تھی آپ کو۔ اب یہ ساری صورتحال ہے، کوئی وہاں پہ جو بغاوت ہے وہ نہیں ہو رہی تھی، ہاں کوئی تھوڑی بہت کہیں پہ معلومات ہو تو اس کی بنیاد پر بھی یہ گرفتاریاں اس طرح چل رہی ہیں، جب سے 2015 سے محمد بن سلمان اقتدار میں آئے، سامنے آئے، اور اس کے بعد 2017 میں ولی عہد بنے ہیں، تو اس کے بعد انہوں نے وہاں کا کوئی پریشر گروپ ہو، سول سوسائٹی ہو، بزنس مین ہوں، ان کے کزنز ہوں، ان کے چچا ہوں، ان کے کوئی رشتہ دار ہوں، کوئی اور صحافی ہو، جمال خشوگی کے ساتھ جو استنبول کے کونسل خانے میں ہوا وہ بھی آپ سب کے سامنے ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ جو جمال خشوگی کے قتل کو ڈائجسٹ کر سکتا ہے محمد بن سلمان؟ فوربس میگزین کی 2019 کی جو رینکنگ ہے اس کے مطابق محمد بن سلمان اس وقت دنیا کا 8واں مضبوط ترین شخص ہے اور کم عمر ترین
اقتدار کے حوالے سے جو رولرز ہیں ان میں کم عمر ترین بندہ ہے جو 8ویں نمبر پر طاقتور ترین شخصیت ہے. تو ان کو ضرورت نہیں ہے کہ ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ یعنی اتنا زیادہ وہ ہائپ کریٹ کریں. یہ صرف پاکستان میں اور ہم جیسے یعنی جو یوٹیوبرز ہیں وہ لائکس اور ویوز لینے کے لیے چیزیں کرتے ہیں. تو یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ 2017 سے بعد اب تک مسلسل اس طرح کی گرفتاریاں ہوتی رہی ہیں. یہ گرفتاریاں بھی اسی کڑی کا ایک حصہ ہیں جس میں مختلف گرفتاریاں کی جاتی ہیں, کچھ عرصے بعد ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے. اور جو لوگ وہاں پہ موجود ہیں رائل فیملی کے, وہ بھی شاید اس طرح سے اب کوشش نہیں کر رہے اقتدار کی, یا محمد بن سلمان کو ہٹانے کی کوشش اس طریقے سے نہیں کر رہے, کیونکہ محمد بن سلمان جو سعودی عرب کی حکومت میں سعودی عرب کی جتنی اسٹیبلشمنٹ ہے جو بھی ہے اس کے حوالے سے اتنے طاقتور ہیں کہ کسی شخص کو وہ سوچتے ہوئے بھی شاید پسینہ آ جاتا ہو کہ جائے کہ وہ دنیا کو اس جگہ پر لے کر آئیں کہ وہ محمد بن سلمان کے خلاف بغاوت کریں. تو کنگ سلمان ٹھیک ہیں, صحت مند ہیں, لوگوں سے مل رہے ہیں, کوئی بغاوت نہیں ہوئی, کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی, کوئی اقتدار کی بھی ابھی کوئی تبدیلی نہیں ہو رہی. یہ معمول کی چیز ہے, یعنی جو گرفتاریاں ہیں, ہاں گرفتاریاں بڑی ہیں, معمول کے طور پر دور پڑے کے کزنز گرفتار ہوتے رہے ہیں, شہزادے ہوتے رہے ہیں, لیکن یہ چونکہ جو شہزادہ محمد بن نائف ہیں MBN ہیں, یہ سابق ولی عہد تھے, انہوں نے بادشاہ بننا تھا. پوری دنیا جب ان کو ملتی تھی تو وہ یہ سمجھتی تھی کہ وہ بادشاہ سلامت سے سعودی عرب کے نیکسٹ جو کنگ ہیں ان کے ساتھ ہاتھ ملا رہے ہیں. 2017 میں یہ خواب ٹوٹا, محمد بن سلمان سامنے آئے. محمد بن سلمان کا اس وقت بیک وقت پوری دنیا میں دنیا کے ہر ملک کے ساتھ اچھا تعلق ہے, یعنی جو بڑے ممالک ہیں ان سب کے ساتھ اچھا تعلق ہے. کہیں پہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ کوئی بڑا ملک بھی ان کو ہٹانے کی راہ ہموار کرے, یعنی چین ہے, رشیا ہے, سعودی عرب ہے, سعودی تو وہ خود ہیں, امریکہ ہے. تو اب جمال خشوگی جیسا ایک بہت بڑی چیز جو سامنے آئی, ساری دنیا نے مانا, محمد بن سلمان نے بھی مانا, خود مانا کہ ہاں وہ قتل کر دیے گئے تھے کونسل خانے میں, اور ساری دنیا کو پتہ ہے کہ محمد بن سلمان کے حکم پہ قتل کیا گیا تھا. تو وہ محمد بن سلمان بہت سٹرونگ ہے, وہ پاکستانی یوٹیوبرز کے کہنے کے اوپر اقتدار نہیں چھوڑیں گے, اور نہ پاکستانی یوٹیوبرز کنگ سلمان کو مار سکتے ہیں, نہ محمد بن سلمان کو تبدیل کرا سکتے ہیں, نہ جو ہے وہ MBN کو, محمد بن نائف کو لا سکتے ہیں اقتدار میں. تو یہ وہ ساری سچویشن ہے. تھوڑی سی ویڈیو ڈریگ بھی ہوئی ہے, یعنی یہ بتانے میں کہ آپ کو کسی قسم کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے, افواہوں پہ کان نہ دھریں. یہ سعودی عرب کا معاملہ ہے, سعودی عرب جانے, اس کے وہ اقتدار کے رہی جانے, اللہ کی جو چیزیں وہاں پہ ہیں, جو نشانیاں ہیں, جو خانہ کعبہ ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری آرام گاہ ہے وہاں پہ, تو اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے. ہم سب کی جو دلی طور پر عقیدت ہے, محبت ہے, عشق ہے, وہ سارا مدینۃ المنورہ اور مکۃ المکرمہ میں ہے, وہ ہمیشہ رہے گا. ہم بھی اس کی حفاظت کے لیے تیار ہیں, لیکن یہ سعودی رائل جو حکومت کی گیم ہے, یہ حکومت جانے, پاکستانی یوٹیوبرز کو اس میں تھوڑی سی احتیاط کرنی چاہیے. بہت شکریہ, اللہ حافظ.